کہ میرا آج کا ٹاپک کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ نمبر 8 ہے۔ کانسٹیٹیوشن کو سسپینڈ کرنے کے بعد جنرل ضیاء الحق نے پے در پہ مارشل لاء آرڈرز جاری کیے اور ان سب لوگوں کو نشانہ بنایا جو ٹرو ڈیموکریسی کی ڈیمانڈ کر رہے تھے۔ جنرل ضیاء الحق نے کانسٹیٹیوشن پر سب سے بڑا ڈاکہ 1981 میں ڈالا جب پہلا انٹرم کانسٹیٹیوشنل آرڈر، جسے پروویژنل آرڈر یا PCO بھی کہا گیا، اسے جاری کیا۔ اس آرڈر کو کانسٹیٹیوشنل کہنا بھی کانسٹیٹیوشن کی توہین تھی۔ آپ اندازہ کریں کہ جنرل ضیاء الحق نے اس وقت سپریم کورٹ کے ججوں کے لیے یہ لازمی قرار دے دیا تھا کہ وہ نیا اوتھ لیں۔ جسٹس دراب پٹیل اور جسٹس فخر الدین جی ابراہیم نے نیا حلف لینے سے انکار کر دیا اور ریزائن کر دیا۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس انوار الحق کو بھی مجبور کر دیا گیا کہ وہ ریزائن دیں، اور ان کے بعد جسٹس محمد حلیم نے حلف اٹھا کر چیف جسٹس کا عہدہ سنبھالا اور اگلے 8 سال ملک کے اعلیٰ ترین جج رہے۔ آئین پر اگلا اٹیک جنرل ضیاء نے دسمبر 1981 میں کیا جب ایک پریزیڈنشل آرڈر کے تحت مجلس شورا بنائی گئی۔ پھر 1984 میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک ریفرنڈم کروا کر لولا لنگڑا قانونی جواز حاصل کر کے اگلے 10 سال کے لیے پریزیڈنٹ منتخب ہو جایا جائے۔ ویسے بھی اس وقت کانسٹیٹیوشن سسپینڈ ہی تھا، چنانچہ دسمبر 1984 میں ریفرنڈم کرا دیا گیا۔ جنرل ضیاء الحق کو اگلے 5 برس کے لیے پریزیڈنٹ منتخب کر لیا گیا۔ پھر فروری 1985 میں نان پارٹی بیسس پر الیکشن کرائے گئے۔ پیپلز پارٹی سمیت MRD نے ان الیکشنز کا بائیکاٹ کیا۔ مارچ 1985 میں جنرل ضیاء الحق نے ایک اور پریزیڈنشل آرڈر جاری کیا جس کے تحت کانسٹیٹیوشن میں بڑے پیمانے میں امینڈمنٹس کی گئیں۔ یہ امینڈمنٹس کل ملا کر ایک امینڈمنٹ کے طور پر 8ویں امینڈمنٹ کہلائی۔ مارچ 1985 کے آخری ہفتے میں جنرل ضیاء الحق نے اعتماد کا ووٹ بھی لے لیا۔ جنرل ضیاء الحق نے یہ دھمکی دی تھی کہ اگر ان کی 8ویں ترمیم کو قانونی طور پر تحفظ نہ دیا گیا تو وہ ایک بار پھر قومی اسمبلی کو ڈیزالو کر سکتے ہیں۔ نومبر 1985 تک یہ ترمیم آئین کا حصہ بن چکی تھی اور پروملگیٹ ہو گئی۔ اس امینڈمنٹ کے ذریعے سے گورنمنٹ آف پاکستان پارلیمنٹری گورنمنٹ سے کافی حد تک پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ میں کنورٹ ہو گئی اور پریزیڈنٹ آف پاکستان کو کئی بڑے کانسٹیٹیوشنل پاورز مل گئے۔ اس امینڈمنٹ میں آرٹیکل 58(2)B کے ذریعے صدر کو یہ پاور دے دیا گیا کہ اگر وہ محسوس کریں کہ حکومت کانسٹیٹیوشن کے مطابق کام نہیں کر رہی تو وہ نیشنل اسمبلی کو جب چاہیں توڑ سکتے ہیں، جبکہ انہیں سینٹ کو توڑنے کا اختیار نہ تھا۔ اس امینڈمنٹ کے ذریعے سے مارشل لاء کے دوران کیے گئے ایکشنز کو قانونی کوریج بھی دے دی گئی تاکہ ایک فوجی حکومت کسی بھی قانونی چیلنجز سے محفوظ رہے۔ جوڈیشری کی نگرانی بھی رکھی گئی، یعنی پریزیڈنٹ کے اسمبلی توڑنے کے صورت میں اس فیصلے کو کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا تھا۔ پرائم منسٹر کے پاورز میں بھی کمی کی گئی۔ اس امینڈمنٹ کے بعد مارشل لاء ختم کرنے کا وعدہ بھی کیا گیا تھا، لیکن بعد میں اس کا کوئی اعلان نہیں کیا گیا۔